अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान में कार या मोटरसाइकिल दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस बग़ैर किसी रिश्वत, पर्ची या जुगाड़ के थ्रू लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। आज के दौर में आप कितने ही बड़े बाप की औलाद हों, आपको तमाम किस्म के ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट पास करने ही पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप तालीमी याफ्ता हो या गैर तालीमी याफ्ता, आप किस तरह कंप्यूटराइज़ टेस्ट को पास कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें आपके साथ लेके जानी है और आप कितनी फ़ीस पे करेंगे लाइसेंस के लिए। तो देखते रहिए। सबसे पहले जब आप ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट सेंटर में दाखिल होते हैं तो आपका एनआईसी जमा हो जाता है, तो आप एक फ़ोटोकॉपी अपने साथ लेके जाइए। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है तो पहले आपको लर्निंग लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही आप पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने लर्निंग लाइसेंस कुछ अर्सा कबल या कुछ साल पहले लिया है तो भी आप पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक अगले रूम में भेजा जाता है जहां पर आपकी कंप्यूटर में डेटा एंट्री होती है। आपको दिखाया जाता है कि आपका नाम सही लिखा है, आपका एड्रेस सही लिखा है, आपका एनआईसी सही है या नहीं है, आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको कार और मोटरसाइकिल का अगर लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो उसकी 2500 रुपये फ़ीस है, आपको वहाँ पे फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद आपकी एक तस्वीर खिंचती है और आपको अगले रूम में भेज दिया जाता है। अगले रूम में आपका आंखों का टेस्ट होता है। आपकी एक आंख बंद करके आपको कहा जाएगा कि ये क्या लिखा है या इसकी डायरेक्शन किस तरह है, अगर आप गैर तालीमी याफ्ता हैं तो। और इसी तरह दूसरी आंख का टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपको अगले रूम में भेज दिया जाता है। उसके बाद आपको एक दूसरे रूम में भेजा जाता है जहां पर कंप्यूटर लगे होते हैं। वहां आपसे पूछा जाता है आप तालीमी याफ्ता हैं या गैर तालीमी याफ्ता, उर्दू में टेस्ट पास करना चाहते हैं या इंग्लिश में। फिर आपको उसी हिसाब से कंप्यूटर पर बिठाया जाता है। अगर आप गैर तालीमी याफ्ता हैं तो भी आपको ये कंप्यूटर टेस्ट पास करना होता है। उसमें होता ये है कि एक पुलिस ऑफिसर आपके साथ बैठ जाते हैं, आपको पढ़ के सुनाते हैं और आपको उसका सही जवाब बताना पड़ता है, ये सही है या गलत है। या मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें एक सवाल सही होता है, 3 गलत होते हैं, उनमें से कौन सा सही होता है तो वो भी आपको बताना पड़ता है। अगर आप उर्दू में टेस्ट पास करना चाहते हैं या इंग्लिश में तो इस पूरी वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आगे मैंने 100 सवाल और साइंस बताए हैं, तो अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप एक दिन में आराम से पास कर सकते हैं। अगर आपने किसी टेस्ट को पास नहीं किया, आप फेल हो गया, तो आपको 42 दिन के बाद दोबारा टेस्ट देना होगा, उससे पहले आप नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग कंप्यूटर टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ के नहीं जाते। वो समझते हैं कि हमें सारे साइंस पता है, सारे सवालों के जवाब पता है और ऐसे ही चले जाते हैं, तो वो फ़ेल हो जाते हैं। तो आप ये 100 सवाल ज़रूर देख लीजिए क्योंकि इसी में से सारे सवालात आएंगे और इस पे सही या गलत पे आपको टिक करना पड़ेगा। या फिर आपके पास MCQs आते हैं जिसमें एक साइन होगा, उसके साथ 4 सवाल होंगे, एक सवाल सही, एक जवाब उसका सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, तो आपको सही जवाब पे टिक करना है। तो आइए सही और गलत के सवालात और मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो किस तरह आते हैं। पैदल चलने वाले किसी भी जगह से सड़क पार कर सकते हैं। गलत। जहां फुटपाथ नहीं, पैदल चलने वालों को सड़क के बाएं किनारे पर चलना चाहिए। गलत। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क अबूर करने का हक पैदल चलने वालों का है। सही। एक पैदल चलने वाले को जब सिग्नल की लाल बत्ती जल रही हो चौराहा अबूर करना चाहिए। सही। जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के पीछे जा रही हो तो दोनों गाड़ियों का दरमियानी फासला कम से कम एक गाड़ी के बराबर होना चाहिए। गलत। ये सही है कि एक गाड़ी को सड़क के दरमियान बनी हुई मुसलसल सफ़ेद लकीर को नज़रअंदाज करके ओवरटेक कर सकती है जबकि मुखालिफ सिमत कोई गाड़ी ना आ रही हो। गलत। ये सही है कि चौराहे पर जाते हुए एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से आगे निकल सकती है। गलत। किसी भी चौराहे पर सुर्ख बत्ती के दौरान आप बाएं जानिब मुड़ने का हक है। गलत। चौराहा क्रॉस करते वक्त अपनी गाड़ी का हॉर्न ज़रूर बजाएं। गलत। ये ज़रूरी नहीं कि रात के वक्त अपनी गाड़ी की बत्तियां सामने आने वाली गाड़ियों के आगे मध्यम कर दें। गलत। सूरज गुरूब होने से आधा घंटा पहले गाड़ी की बत्तियां रोशन करना ज़रूरी हैं। गलत। कानूनन बाएं जानिब से ओवरटेक किया जा सकता है बशर्तिया आपसे आगे आने वाला ड्राइवर दाएं जानिब मुड़ रहा हो। सही। ये सही है कि ओवरटेक किया जा सकता है
بشرطیہ آپ مخالف سمت سے آنے والی گاڑیوں پر ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی ڈالیں۔ غلط۔ یہ صحیح ہے کہ رات کے وقت آپ ہیڈ لائٹ ہوں تو بغیر پچھلی لائٹوں کے گاڑی چلا سکتے ہیں۔ غلط۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رکنے کے نشان پر رکا جائے جبکہ دوسری سڑک پر بالکل ٹریفک نہ ہو۔ غلط۔ ٹریفک کے گول چکر پر راستے کا حق دائیں طرف سے آنے والی ٹریفک کا ہے۔ صحیح۔ یہ صحیح ہے کہ گاڑی کو اوورٹیک کیا جا سکتا ہے جب وہ گاڑی دوسری گاڑی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہو بشرطیہ مخالف سمت سے کوئی ٹریفک نہیں آ رہی ہو۔ غلط۔ سگنل کی پیلی بتی کا مقصد ہوشیار کرنا ہے۔ صحیح۔ ایک بڑی سڑک پار کرنے سے قبل اس صورت میں مکمل رکنا چاہیے اگر اس سڑک پر ٹریفک ہو۔ غلط۔ گاڑی پارک کرتے وقت اس جگہ کا فاصلہ چوراہے سے 30 فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے اس جگہ کا فاصلہ آگ بجھانے والے نل سے 10 فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ متوازی پارک شدہ گاڑیوں کے پیچھے یا آگے گاڑی پارک کرتے وقت درمیانی فاصلہ 1 فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ یہ صحیح ہے کہ گاڑی کو بس اسٹاپ پر پارک کر سکتے ہیں جبکہ وہاں بس نہیں آ رہی ہو۔ غلط۔ سرخ بتی پر دائیں جانب مڑنا قانوناً جائز ہے۔ غلط۔ کسی بھی جگہ سے یو ٹرن کرنا صحیح ہے ماں سوائے اس جگہ کے جہاں خاص طور پر پابندی عائد ہو۔ صحیح۔ سبز روشنی کے دوران دائیں جانب مڑتے وقت مخالف سمت سے آنے والی ٹریفک کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ غلط۔ 4 لین والی شاہراہ پر بائیں طرف کی لین پر مڑنا قانوناً جائز ہے۔ غلط۔ سامنے والی گاڑی کے اچانک بریک لگانے پر پچھلے حصے کو حادثہ پہنچنے کی صورت میں اس کی ذمہ داری سامنے والی گاڑی کے ڈرائیور پر ہوتی ہے۔ غلط۔ اوورٹیک کرتے وقت حفاظتی فاصلے کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ غلط۔ یہ ضروری نہیں کہ گاڑی کے پچھلے حصے کا شیشہ ہمیشہ صاف رکھا جائے۔ غلط۔ کسی چوراہے یا راستے کے متعلق شبہ ہونے کی صورت میں دائیں طرف سے آنے والی ٹریفک کو گزر جانے دیا جائے۔ صحیح۔ خراب سڑکیں حادثات کا زیادہ باعث ہوتی ہیں بنسبت خراب ڈرائیونگ کے۔ غلط۔ سڑک کے دائیں ہاتھ کی طرف گاڑیاں پارک کرنا غیر قانونی نہیں۔ غلط۔ اگر آپ پہاڑی پر یک طرفہ سڑک پر نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو دوسری گاڑی کے گزر جانے کے لیے آپ کو ضرور رکنا چاہیے۔ صحیح۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نشان زدہ لین کے درمیان ہی گاڑی چلائیں جبکہ سڑک پر کوئی دوسری ٹریفک نہ ہو۔ غلط۔ ایک سائیکل چلانے والے کے لیے رات کے وقت سفر کرتے ہوئے پچھلی روشنی کے لیے بتی لگانا ضروری نہیں جبکہ اگلی لائٹ موجود ہو۔ غلط۔ پیچھے سے آنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو اپنے سے آگے گزرنے کی سہولت دینے کے لیے آپ کو انڈیکیٹر ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح۔ دوران ڈیوٹی ایک ٹریفک پولیس آفیسر کسی ایسے اشارے کو جو نشان کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہو ہر سگنل یا نشان زدہ لین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ غلط۔ سائرن کی آواز یا فلیشنگ سگنل دیکھ کر جو کسی آتی ہوئی ایمرجنسی گاڑی مثلاً ایمبولینس، آگ بجھانے کا انجن، پولیس کی گاڑی وغیرہ، آپ کو چاہیے کہ اپنی گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر فوراً روک دیں اور رکے رہیں تا وقتیہ ایمرجنسی گاڑی نہ چلی جائے۔ صحیح۔ پیدل چلنے والے حضرات صرف مخصوص شدہ نشان سے سڑک پار کریں اگر ایسا نشان اس حصے میں موجود ہے۔ صحیح۔
जहां फुटपाथ ना हो, पैदल चलने वालों को सड़क के दाएं किनारे पर चलना चाहिए। सही। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ते का हक मोटर गाड़ी चलाने वालों को है। गलत। पैदल चलने वालों को चौराहा इस वक्त उबूर करना चाहिए जब सिग्नल की सब्ज बत्ती जल रही हो। गलत। जब आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी के पीछे जा रही हो तो दोनों गाड़ियों का दरमियानी फासला 2 फीट फी घंटा होना चाहिए। सही। ये सही है कि दोहरी मुसलसल लाइनों को उबूर करते हुए दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर सकती है जबकि मुखालिफ सिंध से कोई गाड़ी नहीं आ रही। गलत। चौराहे पर बाएं या दाएं मुड़ते वक्त आप रुक जाएं जब तक पैदल चलने वाले इस गली को पार ना कर लें जिस तरफ आपको मुड़ना है। सही। रेल की पटरी पर गुजरते हुए ओवरटेक करना सही है। गलत। अंधे मोड़ पर जाते वक्त आपको गाड़ी का हॉर्न ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सही। ये ज़रूरी नहीं कि रात के वक्त जब आप दूसरी गाड़ी के पीछे जा रहे हों तो अपनी गाड़ी की बत्तियां मद्धम कर लें। गलत। सूरज गुरूब होने के आधे घंटे बाद अपनी गाड़ी की बत्तियां रोशन कर लें। सही। अगर आप बाईं तरफ मुड़ रहे हों तो रुकिए के निशान पर रुकना ज़रूरी नहीं। गलत। अगर शाहराह पर 4 लेन की सहूलत मौजूद है तो कानूनन बाईं तरफ से ओवरटेक करना सही है। गलत। ये दुरुस्त होगा कि एक तरफा गली में गाड़ी वापस कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी जाए मखसूस से कुछ आगे निकल गई हो। गलत। चौराहे पर रास्ते का हक इस ट्रैफिक को है जो दाईं तरफ से आ रही हो। सही। सिग्नल की जर्द बत्ती बार बार जलने का मतलब हमेशा ये होता है कि सड़क बंद है। गलत। बड़ी सड़क पार करने से कबल मुकम्मल तौर पर रुक जाना चाहिए हालांकि ये सड़क बंद हो। सही। चौराहे पर गाड़ी पार करते वक्त चौराहे से फासला एक गाड़ी लंबाई से कम ना हो। गलत। मुतवाज़ी पार्क शुदा गाड़ियों के पीछे या आगे पार्क करते वक्त दरमियानी फासला एक गाड़ी लंबाई के बराबर होना चाहिए। गलत। पार्किंग करते वक्त आग बुझाने वाले नल से कम फासला 1 फुट होना चाहिए। गलत। किसी इमारत के दाखिल होने वाले रास्ते पर गाड़ी पार्क करना दुरुस्त है बशर्तिया इस इमारत का दरवाज़ा बंद हो। गलत। सिग्नल की सुर्ख बत्ती के दौरान दाईं जानिब से आने वाली ट्रैफिक का लिहाज रखते हुए अपने बाईं जानिब मुड़ना कानूनन दुरुस्त है। गलत। अगर 4 लेन की शाहराह है तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी लेन से दाईं तरफ मुड़ जाएं। गलत। गाड़ी के पिछले हिस्से के हादसा पहुंचने की सूरत में जो कि सामने वाली गाड़ी के अचानक रुकने की वजह से वाक़ हुआ हो तो इसकी ज़िम्मेदारी पीछे वाली गाड़ी के ड्राइवर पर होती है। सही। ये दुरुस्त है कि एक स्कूल की खड़ी हुई बस जो बच्चों को उतारने या चढ़ाने के लिए रुकी हुई है इसको पार कर सकते हैं। गलत। एक चौराहे के रास्ते के हक पर शुबा होने की सूरत में हमेशा बाईं तरफ से आने वाली ट्रैफिक का लिहाज रखना चाहिए। गलत। सुर्ख बत्ती जलने का मतलब है सड़क बंद है। गलत। ट्रैफिक के हिफाजती क़वाइद की पाबंदी जानवरों से चलने वाली गाड़ियों के लिए ज़रूरी नहीं। गलत। सायरन की आवाज़ सुनकर या फ्लैशिंग सिग्नल देखकर जो किसी आती हुई एमरजेंसी गाड़ी मसलन एम्बुलेंस, आग बुझाने वाली गाड़ी, पुलिस की गाड़ी वगैरह का हो तो अपनी गाड़ी को आहिस्ता कर लेना काफ़ी है। गलत। जब आप दूसरी गाड़ी के पीछे जा रहे हों तो हमेशा फासला 10 फीट होना चाहिए। गलत। ये सही है कि सिंगल लाइन दूसरी तरफ से टूटी हुई लाइन आपकी तरफ हो ओवरटेक कर सकते हैं हालांकि सामने की तरफ से गाड़ी पहुंच रही हो। गलत। एक भीड़ वाली जगह पर आपको लाजमी हॉर्न इस्तेमाल करना चाहिए। गलत। सूरज निकलने से आधे घंटे कबल तक बत्तियां जलाए रखनी चाहिए। सही। कानूनन ये ज़रूरी है कि आप बाईं जानिब का इशारा देते हुए बाईं जानिब घूमने के लिए इस गाड़ी को ओवरटेक कर जाएं
جو سرخ بتی کی وجہ سے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ غلط۔ ایک اسکول کی کھڑی ہوئی بس جو کہ بچوں کو اتار یا چڑھا رہی ہو، اس کے لیے آپ کا رکنا ضروری نہیں جب کہ آپ مخالف سمت کی طرف جا رہے ہوں۔ غلط۔ ایک ٹریفک کے گول چکر پر راستے کا حق بائیں جانب سے آنے والی ٹریفک کا ہے۔ غلط۔ تمام بھاری گاڑیوں کے لیے غیر قانونی فعل ہے کہ وہ کسی گاڑی کو ڈھلوان پر اوپر جاتے ہوئے اوورٹیک کریں جبکہ شاہراہ 4 لین کی ہو۔ صحیح۔ کسی سڑک کو پار کرنے سے قبل آپ صرف رفتار کو کم کر لیں۔ غلط۔ رات کے دوران دن کے مقرر کردہ رفتار کے مقابلے میں 10 میل فی گھنٹہ کم ہونی چاہیے۔ صحیح۔ داہنی جانب سے مڑنے کے لیے سبز بتی والے تیر کے نشان سے جو اگلا سگنل پر جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیدھے نہیں جا سکتے۔ صحیح۔ بائیں جانب مڑنے کے لیے یہ درست ہے کہ آپ دوسری گاڑی کو دائیں طرف سے اوورٹیک کر لیں بشرطیہ وہ گاڑی سیدھی جانے کے لیے سرخ بتی کی وجہ سے کھڑی ہو۔ غلط۔ سڑک کے دائیں جانب گاڑی کھڑی کرنا درست ہے جبکہ سڑک یک طرفہ ٹریفک کے لیے ہو اور وہاں پارکنگ کرنا منع بھی نہ ہو۔ غلط۔ 4 لین کی شاہراہ پر صرف بائیں لین سے بائیں طرف مڑنا ضروری نہیں۔ غلط۔ کسی بھی گاڑی کو اوورٹیک کرتے وقت آپ کو گاڑی کا ہارن بجانا ضروری ہے۔ غلط۔ سگنل کی سرخ بتی کا مطلب بھی وہی ہے جو رکنے والے نشان کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ حفاظتی ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے لیے حفاظتی اقدام ہے مگر قانونی پابندی نہیں۔ غلط۔ یہ صحیح ہے کہ آپ دوسری گاڑی کو اوورٹیک کر سکتے ہیں ایک مسلسل لائن کو عبور کرتے ہوئے جبکہ دوسری طرف سے ٹوٹی ہوئی نشان زدہ لائن ہے بشرطیہ مخالف سمت سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی۔ غلط۔ ریلوے کراسنگ کو پار کرتے ہوئے ہارن ضرور استعمال کریں۔ غلط۔ سورج نکلنے سے آدھے گھنٹے بعد تک آپ گاڑی کی بتیاں روشن رکھیں۔ غلط۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ گاڑی کو لین کے اندر رکھیں اگر سڑک پر کوئی ٹریفک نہیں ہو۔ غلط۔ یہ درست ہے کہ گاڑی سڑک پر پارک کی جا سکتی ہے جبکہ اس سڑک پر ہارڈ شولڈر بنا ہوا ہو۔ غلط۔ 4 لین کی شاہراہ پر دائیں لین سے بائیں جانب مڑنا قانوناً درست ہے۔ غلط۔ اسکول کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ ہارن کا استعمال ضرور کریں۔ غلط۔ اکیلی مسلسل لائن کا بھی وہی مطلب ہے جو دوہری مسلسل لائنوں کا ہے۔ غلط۔ اگر فٹ پاتھ پر کوئی نہیں چل رہا ہو تو آپ اپنی گاڑی اس فٹ پاتھ پر کھڑی کر سکتے ہیں۔ غلط۔ گاڑی کو ریورس کرتے وقت ہارن کا استعمال ضرور کریں۔ غلط۔ راستہ دینے کے نشان پر راستے کا حق صرف اس وقت دیجیے جب دوسرے سڑک پر ٹریفک موجود ہو۔ صحیح۔ پیدل سڑک کراس کرنے کے راستے پر گاڑی پارک کرنا غیر قانونی نہیں۔ غلط۔ آپ ہارن ضرور بجائیں لیکن صرف اس وقت جب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو ورنہ نہیں۔ صحیح۔ رات کے وقت علاوہ ان بتیوں کے جو قانوناً گاڑی میں ہونی چاہیے مزید سجاوٹی روشنیاں بھی لگانی چاہیے تاکہ روشنی زیادہ دکھائی دے سکے۔ غلط۔ ایک پبلک ٹرانسپورٹ وہیکل کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جب ریل کے ٹریک پر پہنچے تو گاڑی روک لیں اور پار کرنے سے پہلے ریل گاڑی کی آواز سنیں۔ صحیح۔ اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ MCQs آتے ہیں جس میں ایک سائن بورڈ بنا ہوگا اس کے برابر میں 4 سوال دیے ہوئے ہوں گے کوئی ان میں سے ایک پہ آپ کو کلک کرنا ہے جو کہ صحیح ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سڑک بند ہے، آہستہ چلیں، رکیے، راستہ دیں یا مکمل رک جائیں، موٹر سائیکلوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے، سائیکلوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے، اوورٹیکنگ ممنوع ہے، گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے، ہاتھ ریڑھی کا داخلہ ممنوع ہے، جانوروں سے کھینچے جانے والی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے، پیدل اشخاص کا داخلہ ممنوع ہے، بار برداری والی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے، 60 ٹن وزن سے زیادہ گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے، 16.6 فٹ سے زیادہ اونچی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے، 8.6 فٹ سے زیادہ چوڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے، زرعی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے،
زیادہ سے زیادہ حد رفتار بار برداری والی گاڑیوں کے لیے اوورٹیکنگ ممنوع ہے۔ 10 میٹر سے زائد لمبی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ایک ایکسل پر 6 ٹن سے زائد وزن والی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ دائیں مڑنا منع ہے، بائیں مڑنا منع ہے، داخلہ بند ہے، یو ٹرن منع ہے، پارکنگ ممنوع ہے۔ پولیس چوکی رکیے، پولیس اور کسٹم کی چوکی رکنے کی ضرورت نہیں، ہارن بجانا منع ہے۔ آپ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد رفتار کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اوورٹیکنگ پر پابندی عائد ختم، حد رفتار عائد پابندی ختم، تمام عائد کردہ پابندیاں ختم۔ قومی حد رفتار نافذ ہے، زیادہ سے زیادہ حد رفتار مت رکیں، سڑک خالی رکھیں۔ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار والا علاقہ ختم۔ دائیں مڑ جائیں، سیدھا آگے جائیں، دائیں مڑ جائیں، بائیں مڑ جائیں، بائیں چلیں، دائیں چلیں، سیدھا آگے یا بائیں جائیں، بائیں مڑ جائیں۔ دوہری سڑک ختم ہے، آگے دوہری سڑک ہے۔ لین کنٹرول سائن بورڈ، لازمی گول چکر کرنے والے سائن بورڈ، زیادہ تر سائن بورڈ تکون شکل کے ہوتے ہیں۔ بائیں طرف دوہرا موڑ ہے، دائیں طرف دوہرا موڑ ہے، دائیں طرف موڑ ہے، بائیں طرف موڑ ہے۔ جھولے والا پل، آگے سڑک تنگ ہے، تیز چڑھائی، خطرناک اترائی۔ بچوں کے سڑک پار کرنے کا راستہ، پیدل اشخاص کے گزرنے کا راستہ، چٹانوں کے گرنے کا خدشہ، پتھروں کے اڑ کے لگنے کا خدشہ۔ سڑک پر کام ہو رہا ہے، جنگلی حیوانات کے گزرنے کی جگہ، مویشیوں کے گزرنے کا راستہ، سائیکل کا راستہ، دو طرفہ ٹریفک، تیز آندھی کا علاقہ، ہوائی اڈہ، 3 بتیوں والے اشارے۔ آگے چھوٹی سڑک بڑی سڑک کو کراس کر رہی ہے۔ آگے چوک پر کسی بھی سڑک سے دائیں طرف سے آنے والے ٹریفک کو راستہ دیں۔ آگے چوک پر دائیں طرف سے آنے والے ٹریفک کو راستہ دیں۔ دیگر خطرات، آگے چھوٹی سڑکیں بالترتیب بائیں اور دائیں سے آ کر اس سڑک کو مل رہی ہیں۔ آگے چھوٹی سڑکیں بالترتیب دائیں اور بائیں سے آ کر اس سڑک کو مل رہی ہیں۔ چھوٹی سڑک دائیں سے آ کر اس بڑی سڑک کو مل رہی ہے۔ بائیں طرف چھوٹی سڑک نکلتی ہے، دائیں طرف چھوٹی سڑک نکلتی ہے۔ گیٹ والے ریلوے پھاٹک، ریلوے پھاٹک بدون گیٹ، تنگ پل۔ آگے بڑی سڑک چھوٹی سڑک کو کراس کر رہی ہے۔ یو ٹرن، آگے خطرہ ہے، آگے راستہ دینے کا سائن بورڈ نصب ہے۔ ٹی چوک، آگے موڑ میں چوک ہے، آگے رکنے کا سائن بورڈ نصب ہے۔ دوہری سڑک ختم، کچھ سائن بورڈوں کے نیچے لگائے جانے والی پلیٹ۔ راستہ فوری تبدیلی بائیں طرف، اگر وی کا رخ الٹ ہو تو دائیں طرف مڑ سکتے ہیں۔ دو طرفہ ٹریفک سیدھی آگے جائے گی۔ آگے دو طرفہ ٹریفک یک طرفہ سڑک کو کراس کرتی ہے۔ آگے دونوں اطراف سے سڑک تنگ ہو رہی ہے۔ آگے سڑک دائیں طرف سے تنگ ہو رہی ہے۔ تیز ہوا، محرابی پل، ٹریفک کے اشارے، ٹریفک کے اشارے قابل کار نہیں ہیں۔ جنگلی گھوڑے، بغیر رکاوٹ کے پھاٹک، آگے 3 بتیوں والے اشارے، ریلوے پھاٹک، ہوائی اڈہ، پل پر نصب ہے۔ آگے گراؤنڈ کا خطرہ ہے۔ سرنگ کی اونچائی اور چوڑائی بیان کرنے کا سائن بورڈ۔ جھولے والا پل، گھوڑے یا اونٹ سواروں کے گزرنے کا راستہ۔ برف باری کا خطرہ، سڑک کنارے پر نرم ہے۔ سرنگ کی لمبائی، سڑک کے اوپر بجلی کی تاریں موجود ہیں۔ پلیٹ پر گاڑی کی زیادہ سے زیادہ اونچائی درج ہے جو اس کے نیچے سے گزر سکتی ہے۔ اگر آپ کار اور موٹر سائیکل دونوں کا لائسنس لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ اپنی گاڑی ساتھ لے کے آئیے اور 1 عدد ہیلمٹ ساتھ لے کے آئیے۔ گاڑی میں آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں، لیکن ہیلمٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کسی کی بھی بائک لے کر اس کے اوپر اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔
تو آئیے جانتے ہیں کہ ڈرائیو ٹیسٹ کس طرح دیا جاتا ہے۔ یہ جو چیز دیکھ رہے ہیں آپ، تمام ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹر جو ہوتے ہیں ان میں اسی طرح کا سناریو ہوتا ہے۔ آپ یہاں گاڑی لے کے آتے ہیں، یہاں پہ کھڑی کرتے ہیں گاڑی، یہ چھوٹا سا اسپیڈ بریکر ہوتا ہے، اس کے اوپر سے آپ نے گاڑی نکالنی ہوتی ہے۔ پہلے وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں بتا کے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو۔ آپ نے یہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے لا کے، اور پھر وہ آپ کو کہیں گے گاڑی سے اتر جائیے اور نیچے آ کے سمجھیے۔ تو آپ کو کہیں گے کہ گاڑی آپ نے پہلے یہاں لانی ہے، یہاں پہ لا کے روکنی ہے، پھر یہاں سے ریورس کر کے آپ نے یہاں پر لگانی ہے۔ ریورس کر کے یہاں لگاتے وقت اگر آپ گاڑی آگے پیچھے 2-3 بار کر لیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ریورس آپ گاڑی یہاں پہ لگائیں گے، پھر نکالنے کے بعد دوبارہ یہاں لا کے کھڑی کریں گے۔ پھر اسٹیپ 2 میں آپ نے اپنے میررز اس طرح سیٹ کرنے ہیں کہ آپ یہ کونز کو دیکھ سکیں۔ یہ کونز رکھی ہوتی ہیں یہاں پر، یہ سفید لکیریں پڑی ہوتی ہیں اور یہ کون رکھی ہوتی ہیں۔ تو آپ میرر میں کون دیکھتے ہوئے بغیر گردن گھمائے ہوئے، یعنی آپ نے پیچھے بھی نہیں دیکھنا، آپ نے گردن بھی موڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا، اور کھڑکی سے تو سر باہر بالکل نہیں نکالنا۔ پھر آپ نے ریورس نکال کے پھر یہاں پہ واپس لانی ہے اور آپ گاڑی نکال لیں گے۔ تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کس طرح آپ نے کرنا۔ یہ آپ لائے، اپنی گاڑی یہاں کھڑی کر دی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اسٹیپ 1 شروع کریں گے۔ یہ اسپیڈ بریکر کو آپ نے کراس کیا، آپ گاڑی یہاں لائے اور یہاں پہ روک دی۔ یہاں روکنے کے بعد آپ ریورس گیئر میں گاڑی لگا کے اور گاڑی کو اس طرح پارک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پارک کرنے کے بعد آپ نے واپس گاڑی کو نکالنا ہے اور ادھر لانا ہے، یہاں روکی آپ نے۔ اب آپ اسٹیپ 2 کریں گے، آفیسر آپ کو بولیں گے ٹھیک ہے اسٹیپ 2 کیجئے۔ تو آپ نے اسٹیپ 2 کرنے کے لیے گاڑی بغیر گردن گھمائے ہوئے میررز میں دیکھ کے، سائیڈ میررز میں دیکھتے ہوئے آپ کو گاڑی واپس لے کے آنی ہے اور اس جگہ سے واپس ریورس کر کے نکالنی ہے، پھر آپ چلے جائیں گے۔ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا۔ موٹر سائیکل کا ٹیسٹ آپ دینے جا رہے ہوں تو اپنے ساتھ ہیلمٹ جو آپ لائے ہیں ہیلمٹ لگا کے رکھیے، اور آپ کو اس جگہ پر کھڑا ہونا پڑے گا موٹر سائیکل کے ٹیسٹ کے لیے۔ اور جو بھی پروسیجر تھا موٹر سائیکل اور کار کے لیے دونوں کا سیم ہے، اور صرف ڈرائیو ٹیسٹ جو ہے وہ الگ ہے۔ موٹر سائیکل کی الگ رائڈ ٹیسٹ دینا پڑے گا آپ کو، اور کار کا ڈرائیو ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ باقی کمپیوٹر ٹیسٹ ایوری تھنگ سیم ہے دونوں کی۔ تو آپ نے یہاں لا کے بائک کھڑی کرنی ہے، اور وہ کہیں گے آپ کو ٹھیک ہے آپ اسٹارٹ کیجئے۔ تو آپ نے اپنی بائک بغیر نیچے پیر رکھے ہوئے یہاں لانی ہے، یہاں سے اس طرح لے کے جانی ہے اور واپس گھما کے 8 بنانا ہے اور واپس آ جائیں گے آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے آپ اپنے پاؤں زمین پر ٹچ نہ کریں، اور پاسبل ہو تو اب آپ اپنی موٹر سائیکل لے کے جائیں جو آپ چلاتے ہوں، جس کے اوپر آپ کا ہاتھ سیٹ ہو۔ تو ایک بار پھر بتا دوں میں آپ کو، آپ نے یہاں پہ آ کے بائک روکنی ہے اور یہاں سے ایسے کر کے 8 بنانا ہے، اور یہاں سے گھما کے ان کونز کے بیچ میں سے واپس لے کے آنا ہے۔ آپ ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ڈرائیو ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ کو ایک عارضی ڈرائیونگ لائسنس دے دیا جاتا ہے، جس کی مدت 10 دن ہوتی ہے، اور 15 دن کے اندر آپ کو TCS سے میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس اگلے 5 دنوں میں ڈیلیور ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے بہت سارے دوست احباب عزیز و اقارب ایسے ہوں گے جو گاڑی بھی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ایسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ تبدیلی سرکار کی حکومت ہے، کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ تو آپ جتنا جلد ممکن ہو آپ لائسنس لے لیجئے اور قانونی دائرے کار میں رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔